ملفوظات حضرات مشائخ کرام، صوفیاء اعظام، خانقاہ میں حاضر ہونے والے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اور ان کے سوالات کا جو جواب دیتے ہیں، ان سے جو ارشاد فرماتے ہیں، لوگ جس مسئلے پر ان سے رجوع کرتے ہیں اس کا جو جواب وہ عطا فرماتے ہیں اسے ملفوظ کہتے ہیں۔ چشتی بزرگوں نے جن کی بے پناہ قیمتی خدمات اس ہندوستان میں اسلامی تہذیب اور گنگا جمنی تہذیب کو اسٹیبلش کرنے میں تاریخ نے درج کی ہے، انہوں نے ملفوظات کی دنیا میں اس ہندوستان میں پہلی اینٹ رکھی ہے، اور پوری دنیا میں ملفوظات لٹریچر میں ہندوستان کا نہایت گراں قدر مقام ہے۔ چشتی بزرگوں کے ساتھ ساتھ فردوسی بزرگوں کے ملفوظات بھی دنیائے علم و عرفان میں نمایاں ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ملفوظ فوائد الفواد پوری دنیا میں مشہور ہے، اپنے معیاری مضامین کے اعتبار سے اور اپنے نہایت پرتاثیر بیانات کے اعتبار سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ نصیر الدین محمود کے ملفوظات خیر المجالس اور اس کے ساتھ ساتھ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے ملفوظات کے گراں قدر مجموعے دنیائے علم و عرفان کے نہایت قیمتی ملافیظ میں سے ایک ہیں۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بڑی محنت اور بڑی تیاری کے ساتھ جمع کیا گیا، چنانچہ 10 مجموعے آپ کے ملفوظات کے ملتے ہیں، جن میں سے 7 آپ کے مرید اور ملفوظات کے جمع کرنے پر اچھی طرح خود کو لگانے والے شیخ زین بدر عربی، انہوں نے 7 مجموعے تیار کیے: معدن المعانی، خان پرنعمت، راحت القلوب، مخ المعانی، گنج لا یفنا، کنز المعانی اور ملفوظ السفر۔ یہ وہ 7 مجموعے ہیں جن کا 7واں ملفوظ گنج لا یفنا ہے۔ گنج لا یفنا 760 ہجری یعنی 1360 عیسوی کو جمع کیا گیا۔ یہ ملفوظ گنج لا یفنا حضرت مخدوم جہاں کا نہایت قیمتی ملفوظ ہے، اور اس ملفوظ میں حضرت مخدوم جہاں سے متعلق بڑی قیمتی چیزیں آئی ہیں، ساتھ ساتھ اسلامی علوم و فنون کے بہت سارے عنوانات اس خوبصورتی کے ساتھ اس ملفوظ میں زیر بحث آئے ہیں کہ وہ اسلامی علوم و فنون کا بھی ایک گراں قدر شہپارہ بن گئے ہیں۔ ایک بحث محققین کے درمیان چلتی ہے کہ علم حدیث کی تاریخ اس بر صغیر میں، اس ہندوستان میں کیا ہے، کب سے شروع ہوا؟ علم حدیث کی ترویج و اشاعت، تدریس کا علم کب ہوا؟ گنج لا یفنا اس سلسلے میں نئے حقائق سامنے رکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ ان اولین ہستیوں میں سے ایک ہیں جو علم حدیث اور اس کے تقاضوں کو 8ویں صدی ہجری میں پورا کر رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر علم حدیث سے متعلق اور بالخصوص ایک مجلس میں مخدوم جہاں نے اقسام حدیث پر گفتگو کی ہے۔
کتنی قسمیں ہیں علم حدیث کی، روایتوں کے اعتبار سے علم حدیث کو ماہرین فن کس اعتبار سے دیکھتے ہیں، یہ بحث اس میں پائی جاتی ہے۔ اس سے حضرت مخدوم جہاں کا علم حدیث کا ایک بڑا عالم اور ایک بڑے ماہر علم حدیث کی حیثیت سے یہ ملفوظ تعارف کرا رہا ہے۔ ساتھ ہی اختلاف مسالک پر اس وقت شوافع اور احناف کا اختلاف، اس پر کی فضا، علماء اور طلباء اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، اختلاف کو کتنا سنگین بنایا جا رہا ہے۔ اختلاف کی وجہ سے امام شافعی کو ماننے والے اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے درمیان جو دوری پیدا ہو رہی ہے، اس کا کس قدر احساس مخدوم جہاں کو ہے۔ چنانچہ جب آپ کی مجلس میں اس اختلاف کے حوالے سے سوال ہوتا ہے تو آپ نہایت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اس اختلاف کو منیمائز اور کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے جوابات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلک کے امام کے خلاف اپنی زبان کو میلا کرے۔ ایک موقع پر آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی حنفی امام شافعی پر تنقید کر سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر امام شافعی پر تنقید کرنے کا معاملہ ہوتا تو یہ حق صرف امام ابو حنیفہ کو ہے۔ امام ابو حنیفہ اگر چاہتے تو امام شافعی پر تنقید کر سکتے تھے۔ امام کو حق ہے کہ وہ امام سے نقد و جرح کرے۔ جو لوگ متبعین ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی اتباع کریں، دوسرے امام اور دوسرے مسلک پر منفی تنقید سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ملفوظ میں علم تصوف، علم احسان، علم عرفان کے گراں قدر گوشوں کو کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ملفوظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صوفیانہ مطمح نظر کیا ہے، مشائخ متصوفین کس طرح اپنی فکر کو اور اپنی آرا کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو گنج لا یفنا کا مطالعہ بے حد مددگار ہے۔ اس ملفوظ سے مخدوم جہاں اور ان کے ملفوظات کے جامع زین بدر عربی کی حیات طیبہ پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے۔ مثلا حضرت مخدوم جہاں کے ایک مرید شیخ بخاری کا پتہ چلتا ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ علم ہوتا ہے کہ وہ مخدوم جہاں کے سب سے قدیم ترین مرید تھے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 760 ہجری میں جبکہ ان کا انتقال ہوا شیخ بخاری کا، تو مخدوم جہاں کی خدمت میں وہ 30 سال رہ چکے تھے۔ مخدوم جہاں نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے تدفین میں شریک ہوئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مخدوم جہاں کے مریدین میں بخارا کے رہنے والے لوگ بھی تھے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت مخدوم جہاں کا لطف و کرم اپنے مریدین کے ساتھ کس انداز کا تھا۔ زین بدر عربی کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کے تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام رکھنے کی وہ درخواست کرتے ہیں مخدوم جہاں سے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ زین بدر عربی کی اس وقت تک 3 اولاد ہو چکی تھی۔ مخدوم جہاں ان کے بڑے بیٹے کا بھی نام رکھ چکے تھے، منجلے کا بھی رکھ چکے تھے، اور اب تیسرے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ ملفوظ بڑا قیمتی ہے۔ لگ بھگ 450 صفحات کو محیط یہ ملفوظ پہلی بار دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے قلمی نسخے
مختلف ذاتی اور خانقاہی کتب خانوں میں پائے جاتے تھے۔ اس کی ترتیب اور تسوید کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانقاہ منعمیہ کو اس کا شرف بخشا کہ وہ پہلی بار علمی دنیا کے سامنے اس قیمتی ملفوظ کو لا سکی۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد عابد چشتی صاحب نے کیا ہے، اور اس کے مضامین میں احادیث، اقوال اور ریفرنسز کی تخریج مولانا محب اللہ مصباحی صاحب نے انجام دیا ہے، جو بڑا قیمتی ہے، اور اس سے کتاب کی وقت اور کتاب کے علمی استفادے میں بے پناہ مدد ملے گی۔ اس ملفوظ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ حضرت مخدوم جہاں نے موقع بموقع برجستہ بلا تکلف برملا 770 اشعار دوران گفتگو پیش کیے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ملفوظ بڑا قیمتی ہے کہ اس میں اشعار کا بھی نہایت خوبصورت، متنوع کلیکشن موجود ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کو جہاں قرآن و احادیث، فقہا، محدثین، متصوفین، ماہرین کے اقوال یاد تھے، آپ کی یادداشت اس مسئلے میں بے نظیر تھی، وہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ اشعار کے بھی، متقدمین شعراء کے اشعار کے بھی بہترین حافظ تھے، اور آپ کے نوک زبان پر اشعار ہوتے تھے، اور وہ اس قدر موزوں اور مناسب ہوتے تھے کہ جس موضوع پر آپ برجستگی کے ساتھ کسی بزرگ کا شعر پیش فرماتے، وہ گفتگو کے مزے کو، لطف کو، مرتبے کو اور فائدے کو بے پناہ بڑھا دیتے۔ اس ملفوظ کا پہلا اردو ترجمہ خانقاہ منعمیہ نے سامنے لایا ہے۔ امید قوی ہے کہ اس ملفوظ سے ملفوظات کی دنیا میں اس سنگ میل کی محققین کی راہ میں ایک نئی دریافت ہوگی، اور علمی دنیا کو اس ملفوظ سے بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔